السلام علیکم دوستو، میں ہوں ساجد ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو خوش آمدید کہتا ہوں آج کی زیر نظر ویڈیو میں۔ ناظرین گرامی، آج میں آپ کو ایک ایسے مادے سے روبرو کرانے جا رہا ہوں جسے لوگ ریڈ مرکری یا سرخ پارہ بھی کہتے ہیں، جس کی پراسراریت کے قصے آج بھی مشہور ہیں۔ تلاش اور جستجو کے اس سفر میں ہمارے ساتھ رہیں۔ تو ناظرین چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف۔ صدیوں سے اس پراسرار مادے کے بارے میں روایاتی داستانیں چلی آ رہی ہیں۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ ایک الیکسیر ہے جس میں سحر انگیز حد تک شفا ہے، اور یہ قدیم مصریوں کی حنوط شدہ لاشوں کے حلق میں موجود ہے جہاں سے اسے حاصل کیا جاتا ہے۔ بعض یہ بھی کہتے ہیں کہ سرخ پارہ اس قدر طاقتور ہے کہ اس کے ذریعے قیامت برپا کی جا سکتی ہے۔ بعض افراد تو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ پرانی قسم کی سلائی مشینوں میں یا چمگادڑوں کے گھونسلوں میں پایا جاتا ہے۔ سوشل میڈیا پر آپ کو کئی ایسے اشتہارات ملیں گے جن کی تصویروں میں اسے ایک بڑی پلیٹ میں سرخ رنگ کی مایا گولی کی شکل میں دکھایا جاتا ہے۔ اشتہار میں درج ہوتا ہے صرف سنجیدہ افراد ہی رابطہ کریں۔ تاثر یہ دیا جاتا ہے کہ ایک غیر قانونی شے فروخت کے لیے پیش کی گئی ہے۔ یونیورسٹی آف سڈنی کی شعبہ علم البشریات کی سربراہ لیزا وائن کہتی ہیں کہ ان کا سابقہ اس داستان سے اس وقت پڑا جب وہ غذا نامی اہرام مصر پر کام کر رہی تھیں۔ وہ ایک اپنے ساتھی محقق ڈاکٹر زاہی حواس، جو کہ قدیم مصری علوم کے ماہر تھے، ان کے ساتھ کام کر رہی تھیں۔ ایک دن ڈاکٹر حواس کے پاس ایک سعودی شہزادہ ان سے ملنے آیا جس کی ماں کوما یعنی طویل بے ہوشی کی حالت میں تھی۔ پروفیسر وائن کہتی ہیں کہ یہ شہزادہ اپنی ماں کے علاج کے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ بھاری رقم لیے پھر رہا تھا، لہٰذا اس شہزادے نے ایک شیخ سے رابطہ کیا جو روحانی طریقوں سے علاج کرتا تھا۔ اس نے شہزادے کو بتایا کہ اہرام مصر میں حنوط شدہ مدفون لاشوں کے حلق سے یہ مادہ حاصل کیا جا سکتا ہے، اور اگر تم مصر جاؤ اور وہاں آثار قدیمہ کے ماہرین سے بات کرو تو شاید وہ تمہیں یہ سرخ پارہ دلوا دیں جس سے کہ تمہاری ماں کا علاج ممکن ہو سکے۔ لیکن جب یہ شہزادہ مصر پہنچا تو ماہرین آثار قدیمہ نے اسے اصل بات بتائی کہ سرخ پارے نامی کسی شے کا سرے سے کوئی وجود ہی نہیں ہے۔ ڈاکٹر حواس نے کہا کہ مجھے تمہاری والدہ کی حالت سن کر بہت افسوس ہوا، لیکن یہ بات 100% درست ہے کہ سرخ پارے نامی مادے کا سرے سے کوئی وجود ہی نہیں ہے۔ اس گفتگو کے ذریعے پروفیسر وائن پر یہ حیران کن انکشاف ہوا کہ ڈاکٹر حواس اور ان کے ساتھیوں کے لیے یہ کوئی پہلا موقع نہیں تھا۔ انہیں ایسے کئی اربوں سے ملنے کا اتفاق ہوا جنہیں یقین تھا کہ فرعونوں کی حنوط شدہ میتوں کے حلق سے اس سحر انگیز سرخ پارے کو حاصل کیا جا سکتا ہے۔ یہاں یہ بات بھی غور طلب ہے کہ قرون وسطیٰ کے مسلمان کیمیاء دان اور فلسفی جابر بن حیان کی کتابوں میں لکھا ملتا ہے کہ تاریخ عالم میں اس کرۂ ارض پہ تیار کیا جانے والا سب سے قیمتی الیکسیر اہرام مصر میں چھپایا گیا ہے۔ لیکن جدید تاریخ کے زمانے میں جو لوگ سرخ پارے کی تلاش میں رہے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ سرخ پارہ چمگادڑوں کے گھونسلوں میں پایا جاتا ہے۔ اس حقیقت کے باوجود کہ چمگادڑ اسے تیار نہیں کرتے، تب بھی اسے تلاش کرنے والوں نے چمگادڑوں کے قدرتی مسکن کو تباہ کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ سرخ پارے کی یہ حیران کن خصوصیات صرف اتنی ہی نہیں ہیں، یہ بھی دعویٰ کیا جاتا ہے کہ اس کے ذریعے جنوں پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ سن 2009 میں سعودی عرب میں ایک قصہ مشہور ہوا تھا کہ سرخ پارے کی کچھ مقدار سنگر کی پرانی سلائی مشینوں میں بھی موجود ہے۔ پولیس نے اس وقت اس افواہ کی تحقیقات کا آغاز کیا جب یہ عام سلائی مشین ہزاروں ڈالر میں بکنے لگی۔ اس کے علاوہ بھی بہت سے ممالک میں اس مادے کو خریدنے کی کوشش میں کافی سارے لوگوں کو گرفتار کیا گیا۔ بہت سارے معروف مقدموں اور اس مادے کے پول کھل جانے کے باوجود بھی لوگوں کے خیالات بہت ہی ہٹ دھرمی کے ساتھ برقرار ہیں۔ آن لائن اشتہارات اور سوشل میڈیا کی وجہ سے یہ فریب اگلی نسلوں میں بھی منتقل ہو چکا ہے۔ اب چونکہ اس فریب کی اصلیت کھل چکی ہے، آخر میں اس بات کا ذکر کر دیا جائے کہ ایک ایسی سرخ رنگ کی دھات میں پارہ موجود ہوتا ہے وہ حقیقت میں وجود رکھتی ہے۔ اس کا نام مرکری سلفائڈ ہے اور یہ زیادہ قیمتی دھات بھی نہیں ہے۔ اسے بعض لوگ شنگرف بھی کہتے ہیں۔ اگرچہ یہ مٹی کے برتن کو سجانے کے کام آتی ہے، اس کا شفا سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ یہ نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ اس لیے نہیں کہ یہ ایک آتش گیر مادہ ہے، بلکہ اس لیے کہ عمومی سطح کا پارہ بھی انسان کے لیے بہت ہی مضر صحت ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔
تلاش اور جستجو کے سفر میں ہمارے ساتھ رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کی علامت کو بھی دبا دیں۔